حنیف عباسی وفاقی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ دوست بھائی بات کرتے ہیں، میں کسی کی قید پہ خوش نہیں، میں کسی کے اوپر غلط الزامات لگا کر میں کسی پہ خوش نہیں، لیکن مکافات عمل ہے جناب اسپیکر۔ جب آپ رانا ثناء اللہ کی تصویریں منگواتے تھے، جب میں ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا واقعہ سناتا ہوں، میں کبھی نہیں یہ چیزیں بیان کرتا، اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ اس میدان میں ہیں تو ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یہ تو کون سی بڑی بات ہے کہ بندہ رونا دھونا شروع کر دے۔ جب سیاست میں آئیں گے، پاکستان کی سیاست ہو، ہندوستان کی سیاست ہو، بنگلہ دیش کی سیاست ہو، میں یورپ کی بات نہیں کرتا، چائنا کی بات نہیں کرتا، آپ آئے ہیں، آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں جیل میں تھا تو صبح کا ٹائم 9 بجے یا پتہ نہیں 9:30 وہ کھول دیتے ہوتے تھے سب کو۔ اس دن بالکل لاک اپ بند، تو میں نے کہا شاید کوئی VVIP موومنٹ ہوگی، کوئی آ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی 25-30 لوگ آتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں قیدی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ میں نے تو خدا کی قسم، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میں نے نہیں پوچھا کہ کس قیدی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا۔ تو 2 یونیفارم ہاتھ میں تھے، تو مجھے کہنے لگے جی پہن لیں۔ میں نے کہا یار نہ پہنوں تو پھر، اور قیدی ضد کتنی کر سکتا ہے، میں ایسے ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کو آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ پہن لیا۔ مجھے گرفتاری کے وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ میں بھاگا نہیں تھا، نہ بھاگنے کا ارادہ تھا، تو ہتھکڑی نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد دوسرا عمل جناب اسپیکر، مجھے ڈیوڑی میں لے جا کے ہتھکڑی لگائی گئی۔ اس کے بعد ایک فلیش ہوتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں جو مجھے ہتھکڑی لگاتا ہے، میں کہا تہاڈا کام ختم ہو گیا۔ کہتا سر NIC۔ وہ تصویریں بھی تو کوئی منگوا کے دیکھتا تھا نا۔ تو میں آج اس ماحول میں تو نہیں رہنا چاہتا، نہ جانا چاہتا ہوں، نہ چھیڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ آج تو مجھے دنیا میں، آج جنیوا میں ہوسٹ کون ہے؟ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوسٹ ہے، وزیر اعظم۔ اور جناب اسپیکر، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ جو فتح آپ کو نصیب ہوئی، آج عزت نصیب ہوئی ہے، یہ 10 مئی کا شاخسانہ ہے۔ یہ 10 مئی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، ہمارے شہینوں کی نسبت، کہتے ہیں نا شیروں کا ایک بہت بڑا اجڑ ہو یا بہت بڑا جسے کہتے ہیں لشکر ہو، اور اس کو لیڈ کرنے والا گیدڑ ہو، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ فوج میں سارے اچھے نہیں ہیں، جوڈیشری میں سارے اچھے نہیں ہیں، پولیٹیشن سارے اچھے نہیں ہیں، بیوروکریسی میں سارے اچھے نہیں ہیں۔ ہر جگہ زیادہ مقدار میں اچھے لوگ موجود ہیں اور برے مقدار میں بھی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لشکر شیروں کا ہو، لیڈ گیدڑ کر رہا ہو، تو پھر ٹینکوں میں ڈیزل بھی نہیں ہوتا، پھر جہازوں میں تیل بھی نہیں ہوتا۔ تو جب شیروں کی قیادت جو ہے، دل کھولیں یار، کون ہے؟ پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے، جس نے انڈیا کو لاکھوں چنے چبوا دیے ہیں، جس نے افغانستان کے اندر موجود ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ تو یہی بات یہاں تک نہیں رکتی، اب اس کے پیچھے بھی تو کہانی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ میری پارٹی سے نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کچھ چیزوں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت ہے، اس کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم بچپن سے مخالف ہیں رہے، بنایا گیا، دماغ بنا دیا گیا، جیسے بنایا جاتا تھا کہ یار یہ غدار ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے سر۔ لیکن 10 مئی والی فتح کے پیچھے جیسے میرے جوانوں نے شہادت، جام شہادت نوش کیا، فضائیہ کے شہینوں نے اپنی باؤنڈری میں رہ کے ہندوستان کے جہاز گرائے اور پاکستان کو فتح دلائی، اسی طریقے سے اس شخص نے 1974 میں ایٹامک کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے
इस एटॉमिक को पकड़ा और अपने मंतकी अंजाम तक यानी मुकम्मल किया। तमाम फौजी हुक्मरानों ने पहरा दिया और फिर 28 मई 1998 आया, जब क्या हुआ कि उस वक्त यही कहा गया 2 अरब डॉलर ले लो, 3 अरब डॉलर ले लो। हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए जनाब स्पीकर, उसके मुकाबले में मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को पता दे दिया। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में आज आप एटॉमिक अरबों डॉलर वाले कहां खड़े हैं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुझे बताएं, एक तरफ पैसा हो, एक तरफ आपकी इज्जत हो, किसको चूज करेंगे? आज ये इस पूरे खित्ते का, इस पूरे 10 करोड़ किसी की जेब भी होता था, हम भी उन लोगों में से, दोस्तों में से हैं जिनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे होते हैं, ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं। हमारी जो हुब्बुल वतनी है वो जरा सुनिएगा सबकी। 10 करोड़ आया ना, चले जी फलां जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं।